بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانیاں ایک مرتبہ پھر مقامی سیاست سے ہو کر بین الاقوامی سفارت اور سازشوں تک پہنچ رہی تھی۔ سب کچھ ایک دوسرے میں یوں گڈ مڈ ہو گیا تھا کہ کچھ سراغ ہی نہیں مل سکتا تھا۔ سازشی موہروں نے جرم اور سیاست کاری کو ایک ہی ایسی مہارت سے یکجان کیا تھا کہ دونوں کے درمیان لکیر کھینچنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر تو اوبرائن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی، ریکارڈ پر آئی ہوئی چیزیں سازش کے زمرے میں شمار نہیں ہو کی جا سکتی۔ میں نے جواب دیا، ریکارڈ میں الفاظ کا ہیر پھیر ہے، کشمیر کے مسئلے کے حل پر پر امن بقائے باہمی اچھے تعلقات اور خطے میں آزادانہ تجارت کے ذریعے معاشی خوشحالی کا ذکر ہے۔ اول خان وضاحت پیش کرتے ہوئے بولا، اس میں کہیں بھی چین کے مقابلے میں ایک نئی اور عظیم تر ریاست کے قیام کا اندیا نہیں ملتا۔ اوبرائن نے جوش بیان میں تمہیں آگے تک کے منصوبے بتا دیے ہیں۔ یہ منصوبہ اوبرائن کا بنایا ہوا نہیں ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اسے اس منصوبے کی تیزی سے تکمیل کے لیے پاکستان میں مامور کیا گیا ہے۔ اس کی کارگزاری ہمارے سامنے ہے۔ تم اس کے بارے میں اسلام آباد سے کیا فیصلہ لے کر آئے ہو؟ اول خان چند ثانیوں تک خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اوبرائن کی شکایت کے حوالے سے باس نے میری پوزیشن تسلیم کر لی ہے۔ اب تم پوری بے فکری سے کرنل جمال دستی بن کر کام کر سکتے ہو۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میں نے ترحم امیز نرمی سے کہا۔ میں نے تم سے اوبرائن کے مستقبل کے بارے میں پوچھا تھا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب تم کسی حد تک فورس میں شامل ہو چکے ہو۔ اوبرائن کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ ہم دونوں کو کرنا ہوگا، نتائج اور پیچیدگیوں کی پوری ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ پھر تم اسلام آباد کیا لینے گئے تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کراچی میں کھٹومل کے ساتھ 4 امریکیوں کے قتل کے بعد کوئی بھی اوبرائن کے بارے میں فیصلہ کرنے میں پر تیار نہیں ہے۔ امریکہ کے متوقع رد عمل سے ہر ذمہ دار خوفزدہ ہے۔ آج صبح سے بلکہ کل رات سے ہی اس نے کوئی فیصلہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ ہر جگہ اگر مگر اور ٹال مٹول کا سامنا کرنا پڑا، وہاں اصولی حمایت تک نہیں مل سکی۔ حیرت ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر سرد مہری کا یہ رویہ سامنے آ رہا ہے۔ میں نے تعجب کا اظہار کیا۔ میں نے اعلیٰ ترین سطح کی بات نہیں کی، اول خان نے سنبھل کر سختی سے میری توثیق کی۔ ہماری طرح ہمارا باس بھی پروٹوکول پر سختی سے عمل کرتا ہے، اس کی رسائی اپنے اہم منصوبوں تک ہے، اس سے اوپر بات کرنے کی ذمہ داری دوسروں کی ہے۔ انتظامی فیصلے میں یہ ڈیڈ لاک باکن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے باس کو بتا دی تھی، اس نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ لوگ معاملے کی نزاکت کو پوری طرح سمجھ رہے ہیں لیکن فیصلہ صادر کرنے سے گریزاں ہیں۔ اول خان کی آواز سے بے بسی جھلک رہی تھی۔ پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اوبرائن کے بارے میں مجھے اور تم کو فیصلہ کرنا ہوگا؟ یہ ایس ٹی ایف کے سربراہ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم فیلڈ میں ہیں اور براہ راست اوبرائن کے سامنے صاف آ رہا ہے۔ اس نے ہمیں فیصلے کی مکمل آزادی دے دی ہے، یعنی ہم لوگ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے الجھن محسوس کرتے ہوئے سوال کیا، ملک کے مفاد میں اور قوم کے نام پر ہمیں بہترین فیصلہ کرنا ہوگا، پوری ایمانداری کے ساتھ، وہ ہم فیصلہ پسپائی اور خاموشی کا ہی ہو۔ میں نے مٹھیاں بھینچ کر پوچھا، سب کچھ ہماری شبابدید پر ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح تھا۔ میرا دوران خون تیز ہونے لگا، ذہن میں چنگاریاں سی بھرنے لگیں۔ فیصلے صادر کرنے کے مجاز حکام اپنی فرض سے چشم پوشی کر رہے تھے، باس ان کے سامنے بے بس تھا۔ گھنٹی ہمارے گلے میں ڈال دی گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان حالات کے کیا نتائج ہو سکتے تھے۔ اسٹیشن 4 کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا۔ خوش اسلوبی کے ساتھ اوبرائن کا قصہ نمٹ جاتا تو اسٹیشن 4 کو فراموش کر کے کریڈٹ کے بہت سے حقدار پیدا ہو جاتے۔ کوئی گڑبڑ ہوتی تو عطاب ہمارا منتظر ہوتا۔ ایک طرف دشمن ہمارے خون کا پیاسا تھا، دوسری طرف اپنے بھی ہمیں ملامت کا ہدف بنا سکتے تھے۔ میرے حلق میں تلخی سی گلنے لگی اور میں نے اپنے وجود میں کھولتے ہوئے لاوے کے زیر اثر اپنا بایاں بازو سیلنگ سے نکال کر بے رحمی سے کرسی کے ہتھے پر ٹکا دیا۔ مایوسی اور بد دلی کے غلبے سے جنم لینے والے میرے اس غیر ارادی رد عمل نے دونوں عورتوں کو مضطرب کر دیا۔ زالہ کے اضطراب میں درد مندی اور دکھ کے عناصر غالب تھے۔ ویرا نے غسیلی آواز میں فہمائش کرتے ہوئے میری بائیں کلائی دوبارہ سیلنگ میں ڈال دی۔ ویرا بالکل صحیح بات کہہ رہی ہے، اول خان نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ دوسروں کے فیصلوں پر ایسی جھنجھلاہٹ اور خود آزاری کا مظاہرہ کر کے تم اپنی شکست قبول کر رہے ہو۔ میں اوبرائن کا نرخرا چیر سکتا ہوں مگر تمہارا باس، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی آواز میں شدید غم و غصے کا پوری طرح ادراک تھا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر تم کو پورے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، اول خان نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی بے بسی کا شکار ہے، ہر شخص بے بس ہے۔ تمہارا باس پروٹوکول کا
پابند ہے، اپنے ہم منصبوں سے اوپر کی سطح پر رابطہ قائم نہیں کر سکتا، تم بھی اپنی فورس کے ڈسپلن کے تابع ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اوبرائن کا ہنڈول صرف اور صرف میرے گلے میں باندھ دیا گیا ہے۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں پوری طرح شریک رہوں گا۔ خود کو اس قدر تنہا محسوس مت کرو، کل تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت سے بیوروکریٹ اور حکمراں اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہر آڑے وقت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ بہت سے فیصلے تم اپنی مرضی اور سبابدید سے کرتے آئے ہو، ویرا نے گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں کامیابیوں نے تمہارے قدم چومے ہیں۔ چند روز کے لیے سب کو بھول جاؤ، ہم سمجھ لو کہ تم تنہا میدان میں اترے ہوئے ہو۔ ویرا کی بات پوری ہونے سے پہلے اول خان بول پڑا۔ دشمن کے کچھار میں اپنی کمان سے بچھڑا ہوا سپاہی کسی کماندار کے حکم کا تابع نہیں ہوتا۔ تم فیصلہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے کسی بچے کی طرح بہلانے کی کوشش مت کرو، میں نے تلخی سے کہا۔ جب ٹھوس حقائق سامنے ہو تو مفروضوں سے دل نہیں بہلایا جا سکتا۔ اسلام آباد کی خبریں سنا کر تم نے میرا دل خون کر دیا ہے۔ میں اپنی جاگیر کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے لڑ رہا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تمہاری فورس کا سربراہ ایسے نازک موقع پر بزدلی دکھائے گا۔ ڈینی، اول خان نے اونچی آواز میں میری بات کاٹ دی۔ آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا، تم بول رہے ہو کہ ایس ٹی ایف نے ڈسپلن کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ سخت ترین ڈسپلن کے سوا اس کا کوئی تحریری ضابطہ کار نہیں ہے۔ اپنے باس کی مجبوریوں کو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ جب اس نے اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فیصلے کا اختیار دیا تو اس کی آنکھوں سے بے پایاں کرب جھلک رہا تھا۔ ایک ایسا ڈسپلن ہے کہ باس مجبور ہے مگر اس کا ماتحت اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ میں نے تلخ اور احتجاجیہ انداز میں پوچھا۔ اسے اندھا ڈسپلن کہتے ہیں۔ اول خان نے میری دلیل سے معروب یا متاثر ہوئے بغیر دفاع کیا۔ اس نے فیصلہ صادر نہیں کیا، اس کی مرضی، اس نے اپنا اختیار مجھے منتقل کر دیا، یہ بھی اس کی مرضی۔ مجھے اس پر حرف گیری کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی بل پر ایس ٹی ایف زندہ ہے۔ تمہاری یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے، شاید اس لیے کہ میں فورس سے باہر کا آدمی ہوں۔ اب تم باہر کے آدمی نہیں رہے، اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ جب تک تم کرنل جمال دستی کے روپ میں ہو، ایس ٹی ایف کے مخبر بلکہ اہلکار ہو، تمہارے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ کام روکا نہیں گیا، جاری ہے اور تم بالکل آزاد ہو۔ اگر نتائج کی پوری ذمہ داری میرے اور تمہاری ہوگی، میں نے کہا، یہ کہنے کی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ باس نے خاموشی اختیار نہیں کی ہوگی۔ معمول کے مطابق ناکام ہونے کے بعد اب وہ اوپر سے اپنی بات منوانے کے دوسرے ذرائع استعمال کر رہا ہوگا۔ کوششیں جاری تھی تو اس نے پروٹوکول کی آڑ لے کر تمہیں کیوں ٹال دیا؟ اس بار ویرا نے میرے موقف کی حمایت میں زبان کھولی تھی۔ میری کراچی میں موجودگی ضروری تھی، اول خان نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ مجھے غیر معینہ مدت تک اسلام آباد میں بٹھا کر کام نہیں روک سکتا تھا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس نے مجھے بلینک چیک دے کر بھیجا ہے؟ میں تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ یہ بات تمہیں اب سوچ رہی ہے؟ وہاں سے تم منہ لٹکائے واپس آئے تھے، بلینک چیک حاصل کرنے والے اداس اور بزمردہ نہیں ہوا کرتے۔ دشمن کی رسائی اور بالادستی کا کوئی توڑ سوچنے کی بجائے تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ سلطان شاہ نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ملامت آمیز لہجے میں کہا، ایس ٹی ایف میں نیچے سے اوپر تک کوئی بھی ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اول خان کے باس نے اگر سپاہی اختیار کی ہے تو اس کی بہت سی مضبوط وجوہ ہوں گی، ہمیں ان وجوہ کو اپنی مجبوری سمجھ کر مان لینا چاہیے۔ غزالہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے قبل لقمہ دیا۔ یہ سوچو کہ موجودہ حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے، بظاہر صبر کرنے کے سوا اور کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ میں نے سرد مہری سے جواب دیا۔ آپ زخمی ہیں، غزالہ نے ناصحانہ انداز میں مجھ سے کہا۔ آپ کی چلاہٹ کا سبب سمجھ میں آتا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، ہم آپس میں مغزنی کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، اس پر آپ سے بھی رائے لے لی جائے گی۔ میں زخمی ہوں، مجبور ہوں، معذور ہوں، مجھے دودھ میں پڑی ہوئی مکھی کی طرح نکال کر الگ پھینک دو۔ میرا پارا چڑھنے لگا۔ میں تماشا دیکھتا رہوں گا، میں نے یہ نہیں کہا۔ میرے غصے سے غزالہ سہم گئی۔ آپ کو تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہے، ہم چاروں کو بھی کچھ نہ کچھ سوچنا اور کرنا چاہیے۔ کب تک؟ بس غزالہ، اول خان نے ہاتھ اٹھا کر درمیان میں دخل اندازی کی۔ تم خاموش ہی رہو تو بہتر رہے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈینی کی شرکت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر سکیں؟ ویرا کی بھویں تان گئی۔ اس نے اول خان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہم سب کی کھوپڑیوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہم ڈینی کی مدد کے بغیر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے؟ یہ ایسا ہی بکرات ہوتا تو اس وقت زخمی بازو نہ لیے بیٹھا ہوتا۔ اول خان نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی تھام لی اور بے بسی سے بولا، اس وقت تم سب جذباتی ہو رہے ہو، کوئی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ویرا کے اشتعال انگیز فکروں پر مجھے ترارا آیا تھا، مگر اول خان کے فوری رد عمل نے مجھے زبان کھولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ یقیناً
یقیناً کوئی اہم بات کہنے والا تھا۔ سب کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ بولا، ہم سب پس منظر میں ہیں، صرف ڈینی ہی اوبرائن سے رابطے میں ہے۔ اسے الگ رکھ کر ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔ سب کو سانپ سونگ گیا۔ ویرا کے تنے ہوئے تیور ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے پرتشویش نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ڈینی پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتے، اس کا زخم بگڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں اتنا خود گرد نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کر گزروں۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا رہا ہوں۔ ڈینی کا زخم تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ چند منٹ پہلے اس نے غصے میں سیلنگ سے کتنی تیزی سے اپنی کلائی نکالی تھی۔ میں دل ہی دل میں اول خان کے تیز مشاہدے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے اپنا بازو کرسی کے ہتھے پر ٹکاتے ہوئے تکلیف ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ بہت شدید یا ناقابل برداشت نہیں تھی۔ تم کیوں نہیں بولتے؟ گم سم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیرا میری طرف گھوم گئی۔ میں صرف تماشائی ہوں، تم لوگ بحث کرتے رہو، میں سکون کے ساتھ کسی فیصلے کا انتظار کروں گا۔ میں نے ویرا کو سلگانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈینی سے مت الجھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ اول خان نے تحمل سے سمجھایا، جلدی بتا ڈالو، میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتی۔ ویرا بنا کر بولی، جب تک زخم بالکل صحیح نہیں ہو جاتا ڈینی کو جسمانی مشقت سے الگ تھلگ رہنا ہوگا۔ ہم اوبرائن کو اس کے قلعے نما فلیٹ میں نہیں گھیر سکتے، ڈینی کو اسے کسی طرح باہر نکالنا ہوگا، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ اول خان کے آخری فکرے سے اس کے عزائم واضح ہو گئے۔ دفتر جانے کے لیے وہ روز ہی گھر سے نکلتا ہوگا، اسے کہیں بھی گھیر کر جہنم واصل کیا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہ نے اپنی مخلصانہ رائے پیش کی، وہ ایک اہم آدمی ہے۔ اول خان اسے سمجھانے لگا۔ ذہنوں پر چھایا ہوا تناؤ بتدریج ختم ہو چکا تھا اور چاروں ایک دوسرے کی بات سننے کے موڈ میں آ چکے تھے۔ جب سے امریکہ نے پاکستان کو اپنے شہریوں کے لیے ہائی رسک زون قرار دیا تھا، اس کے اہم سیاسی اور سفارتی عہدے دار مقامی آبادیوں میں سے گزرنے کے لیے آرمڈ اور بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کر رہے تھے، جن میں مسلح محافظ بھی موجود ہوتے تھے۔ یہ جان کر ایڈی اور ان کے دونوں کمانڈوز کی مجبوری اور بدقسمتی تھی کہ وہ کھٹو مل کو سرے عام قتل کرنے کے لیے اپنی کوئی محفوظ ترین گاڑی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے انہوں نے کھٹو مل کے ایک ہندو دوست کی جیپ استعمال کی اور ارتکاب جرم کے بعد مقامی پولیس کی گولیوں کی خوراک بن گئے۔ ان چاروں کے برعکس اوبرائن کو ایسی کوئی مجبوری درپیش نہیں تھی۔ اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری کے لیے وہ آمد و رفت میں ہر احتیاط برت رہا تھا۔ ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے پچھلے چند دنوں میں اس کا خفیہ تعاقب کر کے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ایسے کسی سفر میں اوبرائن پر کامیابی سے ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ اول خان کی رائے تھی کہ میں اسے کسی مجرمانہ کامیابی کا لالچ دے کر شیشے میں اتار سکتا تھا۔ کسی خفیہ مشن کے لیے اوبرائن یقینی طور پر سرکاری آرمڈ گاڑی کے استعمال سے گریز کرتا اور شاید محافظوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی۔ اس وقت اسے راستے میں کہیں بھی للکار کر یا بے خبری میں مارا جا سکتا تھا۔ اسے راہ سے ہٹائے بغیر پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کا زور توڑنا ممکن نہیں رہا۔ اس کی موت سے وہ فتنے ایک لمبی مدت کے لیے دب سکتے تھے۔ اول خان نے اپنی تجویز میں میرا کردار بھی متعین کر دیا تھا۔ مجھے صرف فون پر اوبرائن سے رابطہ کر کے غیر محسوس طریقے پر اپنے دام میں لانا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اگلے 2-3 روز میں میرا زخم اتنا بہتر ہو سکتا تھا کہ میں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ تمام سرگرمیوں حصہ لے سکتا تھا۔ رات کے کھانے کا وقت ہونے تک پانچوں افراد پوری ریزی کے ساتھ اسی ایک موضوع پر جٹے رہے۔ باندھ باندھ کی تجاویز بنتی اور مسترد ہوتی رہیں۔ اس بحث و مباحثے سے مجھے اپنے کام کے لیے ایسا مواد مل رہا تھا، میں باتوں کو دانستہ تول دیتا رہا۔ کھانے کے بعد اول خان اپنے گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اسٹیشن 4 پر ہی رک گیا۔ اس نے حالات میں تیزی سے پیدا ہونے والی بگاڑ کی وجہ سے غزالہ کو اپنی فیملی کے ساتھ پشاور بھیجا تھا۔ میرے زخمی ہونے کی وجہ سے اسے ہنگامی طور پر غزالہ کو واپس کراچی بلوانا پڑ گیا، لیکن اس کے بیوی بچے بدستور پشاور میں تھے۔ وہ کئی دن تک گھر نہ جاتا، تب بھی کوئی اس کی طرف سے فکر مند نہ ہوتا۔ اسٹیشن 4 پر ملک بھر سے کئی اخبارات آتے تھے تاکہ ایس ٹی ایف کی مقامی قیادت ہر وقت تازہ ترین واقعات اور حالات سے باخبر رہ سکے۔ خان کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ کرنل جمال دستی کے خلاف دفتر خارجہ میں امریکی سفیر کی شکایت کو مقامی اور بین الاقوامی پریس نے خاصی اہمیت دی تھی، کیونکہ اس میں ایک مرتبہ پھر اسپیشل ٹاسک فورس کے وجود کی بازگشت سنائی دی تھی۔ اس شکایت کی واپسی کے چوتھے روز تمام اخبارات نے امریکی سفیر کی معذرت کو نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ شکایت سے دستبردار ہونے میں سبکی ہوئی تھی، اس وجہ سے امریکیوں نے شاید وہ اطلاع براہ راست اخبارات کو فراہم نہیں کی تھی۔ پاکستانی حکام نے اپنی سہولت کے مطابق 3 دن کی تاخیر کے بعد وہ خبر اخبارات
اور ایجنسیوں کو جاری کر دی تھی۔ میرے لیے اس خبر کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ اعلیٰ سطح پر ہونے والی وہ کارروائی اخباروں کے ذریعے عام آدمی تک پہنچ گئی تھی، ورنہ اول خان نے اسی رات تصدیق کر لی تھی کہ اوبرائن نے میرے دکھائے ہوئے سبز باغ کے نتیجے میں اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور میں کرنل جمال دستی کے روپ میں دوبارہ ایس ٹی ایف میں بحال ہو گیا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں اخبارات پر زیادہ پابندیاں عائد نہیں تھیں۔ کئی نامہ نگاروں نے جان اور ایڈی کے قتل کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان شروع ہونے والی سفارتی جنگ میں پاکستان کی کامیابی کو شکایت کی واپسی سے منسلک کر دیا تھا۔ ان کی متفقہ رائے تھی کہ محاذ پر منہ کی کھانے کے بعد امریکیوں نے اپنے جارحانہ تیور ترک کر کے نرم مدافعانہ پالیسی اپنا لی تھی۔ اس دلیل سے یہ منطقی نتیجہ بھی اخذ کر لیا گیا تھا کہ یوں امریکہ نے جان اور ایڈی کے جرم کے بارے میں کراچی پولیس کے موقف کو بڑی حد تک تسلیم کر لیا تھا۔ ایک طویل تبصرے میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا تھا کہ سفارتی پروٹوکول کے تحت امریکہ سے آئے ہوئے دونوں سراغ رسانوں کو کھٹو مل کے قتل کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ چودھری اسلام کے بارے میں مجھے کسی اخبار میں ایک سطر تک نہ مل سکی۔ وہ معاملہ پرانا ہو کر دب چکا تھا یا اس خبر کا مکمل بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا۔ ناشتے پر اول خان میرے ساتھ موجود تھا، بعد میں سلطان شاہ بھی شریک ہو گیا۔ رات بھر سوچنے کی مہلت دینے کے بعد وہ دونوں ہی میرے عزائم جاننا چاہتے تھے۔ میں آج بلکہ ناشتے کے فوراً بعد اسے فون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا، سوال یہ ہے کہ موضوع سخن کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ایجنڈا 4 نکات تک محدود ہے، اول خان نے پرخیال لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میری دانش میں تو وہ صرف میری یعنی ڈینی کی جان کا خواہاں ہے۔ تم کن 4 نکات کی بات کر رہے ہو؟ ایس ٹی ایف کی نفری اور اس کے 10 مراکز کا محل وقوع، اس کے پہلے 2 مطالبے تھے، تیسرے نمبر پر تمہارے فنگر پرنٹس اور چوتھے نمبر پر تمہارا سراغ۔ چلو یوں ہی سمجھ لو۔ میں نے نیم دلی سے کہا، میری نشاندہی اس کے لیے شاید زیادہ اہم ہو، اس کا ذکر بھی نہ کرنا، کہانی وہیں ختم ہو جائے گی۔ اس نے سرت سے کہا، وہ بہت چالاک ہے، فون پر ہی تم سے سب کچھ جاننا چاہے گا اور پوری تسلی کے بعد اپنے مسلح گرگے تمہارے بتائے ہوئے مقام کی طرف روانہ کر دے گا۔ وہ خود ایک ذمہ دار اور اعلیٰ انتظامی افسر ہے، خود مار داڑ میں حصہ نہیں لے گا اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس سے کم کسی بات پر اسے اپنی کمینگاہ سے باہر نہیں نکالا جا سکے گا۔ تمہارے فنگر پرنٹس بھی اس کے لیے مساوی اہمیت رکھتے ہیں۔ سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، وہ اسکیچ سے کہیں زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، بدقسمتی سے وہ پہلے ہی اس کی تحویل میں ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، بس ان پر لیبل کرنل جمال دستی کے نام کا ہے۔ سلطان شاہ کی تجویز مناسب ہے، اول خان نے اس کی حمایت کی۔ اسٹیشن 4 پر کچن اور میس وغیرہ میں کام کرنے والے متعدد آدمی ایسے ہیں جو ابھی فیلڈ میں نہیں نکلتے اور ان کا زندگی بھر امریکیوں سے سامنا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ ڈینی اپنے نام پر ان میں سے کسی کے فنگر پرنٹس اس کے حوالے کر دے؟ اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈینی چاہے تو بھی اپنے صحیح فنگر پرنٹس اسے نہیں دے سکتا۔ راز کھل جائے گا کہ جمال دستی اور ڈینی ایک ہی شخصیت کے 2 روپ ہیں۔ مزاحیہ انداز میں یہ کہہ کر اول خان دھیرے سے ہنس پڑا۔ میں ناشتے کے اختتام تک اس تجویز پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ہم لوگ اوبرائن کو ٹریپ کرنے کے لیے کوشش ہی کر سکتے تھے، کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہماری قسمت پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اوبرائن کے ڈائریکٹ نمبر پر رابطہ کیا تو وہ موجود تھا۔ میری آواز سن کر وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، کیا تم نے کسی خاص سلسلے میں فون کیا ہے؟ میں ہنسی مذاق کے لیے تمہیں فون نہیں کرتا۔ آج تم نے ایسا اکھڑا سوال کیوں پوچھا ہے؟ میں نے ہلکی سی ترشی سے پوچھا۔ مجھے خوف ہے کہ ہماری باتیں کہیں اور بھی سنی جاتی ہوں گی۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ سی ایس ڈی کے ہوتے ہوئے ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تم ایس ٹی ایف کے سربراہ نہیں ہو۔ جن لوگوں نے تمہارے فون پر یہ آلہ لگوایا ہے وہ اس کا توڑ بھی جانتے ہوں گے۔ میں تمہیں یقین دلا سکتا ہوں کہ تمہارا یہ اندیشہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میرے اپنے تحفظات ہیں۔ آج کل تم شکوک و شبہات کی زد میں آئے ہوئے ہو، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے لب و لہجے سے اس کی بے اطمینانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے فون کیوں کیا ہے؟ اسی قدر خوفزدہ ہو تو فون بند کیے دیتا ہوں۔ تم سے ملاقات کے بعد مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تعلق توڑ کر شاید میں پرسکون ہو جاؤں۔ فون کیا ہے تو جلدی سے مدعا بھی بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شاید میں نے تمہارے مطلوبہ فنگر پرنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ میں نے کہا، گڈ، یہ اچھی اطلاع ہے، لیکن یہ کس چیز پر ہے؟ اوبرائن نے پوچھا۔ میں تمہارے مشورے پر عمل نہیں کر سکا۔ اس کے استعمال میں آیا ہوا گلاس میں نے محفوظ کر لیا ہے، اس پر دوسروں کی انگلیوں کے نشان بھی موجود ہوں گے۔ اوبرائن
اوبرائن نے خود مجھے راہ دی، شاید خدمت گار کے پرنٹس ہوں، اس سے پہلے میں نے گلاس صاف کر دیا تھا، اسے احتیاط سے رکھو اور کل دوپہر 12 بجے امپریس مارکیٹ کے مین گیٹ پر لے آؤ، بلیکی وہاں تمہارا انتظار کرے گا، اس سے باقیہ ہدایت بھی ملیں گی۔ تو کیا تم مجھے بلیکی کے حوالے کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ عارضی احتیاط ہے، اب تم براہ راست مجھے فون نہیں کرو گے۔ مگر کیوں؟ میں نے احتجاج کیا۔ حالات اور میرے تحفظات۔ اس کی سپاٹ آواز ابھری۔ کل 12 بجے امپریس مارکیٹ پہنچنا نہ بھولنا، بلیکی وہاں زیادہ دیر تک ہمارا انتظار نہیں کرے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے میرا رد عمل جانے بغیر فون بند کر دیا۔ بلیکی کا کیا چکر چل پڑا؟ جو ہی میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا، سلطان شاہ تجسس امیز لہجے میں سوال کر بیٹھا، اس سے بات کرتے ہوئے تم کچھ پریشان تھے؟ میں نے ان دونوں کو اوبرائن ڈی ہنٹ کے بدلے ہوئے رویے کی کہانی سنا دی۔ شاید تمہاری طرف سے اس کا ماتھا ٹھنک گیا ہے، اول خان نے پر تشویش لہجے میں کہا۔ ایسی صورت میں تمہارا امپریس مارکیٹ جانا مخدوش بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔